السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ، میں ہوں مہر بخاری۔ عمران خان کی گرفتاری کے لیے رینجرز نے کمان سنبھال لی ہے۔ زمان پاک کے باہر صورتحال بدستور کشیدہ ہے، شیلنگ اور پتھراؤ کا سلسلہ تواتر سے جاری ہے۔ پولیس کی جانب سے عمران خان کی رہائش گاہ کی جانب پیش قدمی پر تحریک انصاف کے ڈنڈا بردار کارکنان کی جانب سے شدید مزاحمت کا سامنا ہے۔ ڈی آئی جی آپریشنز اسلام آباد سمیت 14 اہلکار اور کئی کارکنان زخمی ہو چکے ہیں۔ پولیس نے زمان پاک جانے والے تمام راستے بند کر دیے ہیں۔ عمران خان کی گرفتاری کے خلاف دیگر شہروں میں شدید احتجاج شروع ہو چکے ہیں۔ لندن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے میاں محمد نواز شریف نے پیغام دیا ہے کہ عمران خان کو خود گرفتاری دے دینی چاہیے تھی، مگر یہ کام بہادر کرتے ہیں۔ عمران خان کو وقار کا مطلب بھی نہیں پتا، وقار عمران خان کے قریب سے بھی نہیں گزرا۔ ملاحظہ کیجئے۔ وقار ان کے قریب سے نہیں گزرا۔ عزت تو اسی میں تھی کہ فوری طور پہ خود پیش ہو جاتا جا کے اور کہتا جی مجھے گرفتار کر لیں۔ یہ تو بہادر لوگ کرتے ہیں نا، بزدل کی کام نہیں کرتے، وہ تو بزدل ہے۔ لاٹھی چارج، واٹر کینن، آنسو گیس، پتھراؤ اور تصادم۔ توشہ خانہ کیس میں تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی گرفتاری کے لیے اسلام آباد پولیس کی بھاری نفری عمران خان کے گھر میں داخل ہونے کی کوشش کرتی رہی۔ پولیس اور تحریک انصاف کے کارکنان کے درمیان تصادم ہوا جو ابھی بھی جاری ہے۔ کارکنان کو منتشر کرنے کے لیے پولیس کی جانب سے واٹر کینن اور آنسو گیس کا استعمال کیا گیا۔ پولیس نے واٹر کینن گاڑیاں بھی طلب کر لیں کہ جن سے کارکنان پر پانی پھینکا گیا۔ پولیس نے عمران خان کے گھر کے گیٹ کا کنٹرول سنبھال لیا ہے، جبکہ زمان پاک کے باہر شدید شیلنگ اور گھر کے اندر بھی شیلنگ کی گئی۔ پولیس مجھے جیل میں پکڑنے کے لیے آ گئی ہے۔ لندن پلان ہے، عمران خان کو گرفتار کرنا ہے۔ سارے پاکستان کو پتہ ہے وہ مارنا چاہتے ہیں اسے۔ ہم کھڑے ہیں جان دینے کے لیے۔ انتظامیہ نے عمران خان کی رہائش گاہ کے اطراف میں انٹرنیٹ سروسز منقطع اور ہیلی کاپٹر کی مدد سے علاقے کی فضائی نگرانی جاری رکھی ہوئی ہے۔ پولیس کے مطابق شہر کے تمام تھانوں میں نفری اکٹھی کر لی گئی ہے۔ اینٹی رائٹ یونٹ کو آنسو گیس کے شیل بھی فراہم کر دیے گئے ہیں۔ 1000 سے زائد نفری کو الرٹ رہنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق عمران خان کے وارنٹ گرفتاری موجود ہیں کہ جس کی تعمیل کے لیے زمان پاک آئے ہیں۔ پولیس کے 2 افسران نے گرفتاری کا نوٹس وصول کروانے کے لیے ہاتھ میں پلے کارڈ اٹھا کر رکھے۔ آج وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان کو آج ہی گرفتار کر لیں گے۔ آج بھی یہ ایک چوہے کی طرح اپنے گھر میں چھپا ہوا ہے، لیکن آج اس کو انشاءاللہ تعالیٰ نکالیں گے۔ اس کو آج اس کو گرفتار جو ہے وہ کریں گے اور عدالت میں پیش کریں گے۔ عمران خان نے اپنے ویڈیو پیغام میں کارکنان سے کہا ہے کہ میں جیل جاتا ہوں یا مار دیا جاتا ہوں، آپ تب بھی جدوجہد جاری رکھیے گا۔ پولیس مجھے جیل میں پکڑنے کے لیے آ گئی ہے باہر۔ ان کا یہ خیال ہے کہ جب عمران خان جیل میں چلا جائے گا تو قوم سو جائے گی۔ آپ نے جدوجہد کرنی اور نکلنا ہے باہر۔ اگر مجھے کچھ ہوتا ہے یا جیل میں جاتا ہوں یا مار دیتے ہیں تو آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ عمران خان کے بغیر بھی یہ قوم جدوجہد کرے گی۔ سے قبل شاہ محمود قریشی نے گرفتاری کے لیے آنے والے اہلکاروں کو آگاہ کیا کہ عمران خان گھر پر موجود نہیں ہیں۔ پھر انہوں نے مزید کہا کہ ہم خون خرابہ نہیں چاہتے، ہو سکتا ہے کہ عمران خان رضاکارانہ گرفتاری پیش کر دیں۔ ناظرین، لاہور میں ہونے والے پولیس کی کارروائی کے دوران عمران خان کی لیگل ٹیم اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچی۔ توشہ خانہ کیس میں ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری کے خلاف درخواست دائر کی۔ درخواست میں وارنٹ منسوخ کرنے اور آج ہی سماعت کی استدعا کی گئی، تاہم ہائی کورٹ نے عمران خان کے وارنٹ گرفتاری منسوخی کی درخواست پر آج سماعت کی استدعا مسترد کر دی اور درخواست کل سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے۔ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت نے گزشتہ روز توشہ خانہ کیس میں مسلسل 8 بار سماعت میں پیش نہ ہونے پر عمران خان کے دوبارہ وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے۔ عدالت نے پولیس کو سابق وزیر اعظم کو 18 مارچ تک عدالت میں پیش کرنے کا حکم بھی دیا تھا۔ عمران خان کی گرفتاری کے لیے پولیس کی کارروائی جو ابھی بھی جاری ہے۔ پاکستان کے مختلف شہروں میں احتجاج شروع ہو چکا ہے۔ بات کریں گے ہمارے ساتھ ہمارے پولیٹیکل رپورٹر نمائندہ ہم نیوز میاں شعیب موجود ہیں، جو دن سے شام تک آج بھی لائیو لوکیشن پہ زمان پارک موجود ہیں۔ میاں شعیب، بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ فرمائے دیجیے گا کہ ابھی زمان پارک کے باہر کیا حالات ہیں؟
جی بالکل، اس وقت زمان پارک کے باہر پولیس اور کارکنوں کے درمیان جو ہے وقفے سے پتھراؤ کا سلسلہ جاری ہے۔ کارکن جیسے ہی پتھراؤ کرتے ہیں پولیس پیچھے کی طرف آ جاتی ہے اور کچھ ہی دیر بعد جو پولیس کی جانب سے جو شیلنگ کی جاتی ہے، واٹر کینن کا استعمال کیا جاتا ہے اور کارکن تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں تو پولیس آگے کی طرف جو بڑھتی ہے تو پھر کارکن پتھراؤ شروع کر دیتے ہیں۔ آج دن بھر یہی سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے۔ رینجر بھی طلب کی گئی لیکن پولیس جو ہے بھاری تعداد میں جو دن پر یہاں نفری ان کی پولیس کی تعینات رہی، لیکن اس وقت بھی پولیس کی بڑی تعداد موجود ہے۔ سی سی پی او لاہور بھی یہاں پہنچے لیکن وہ بھی کامیاب نہیں ہوئے کہ جو چیئرمین تحریک انصاف ہے اس کے گیٹ تک پہنچ سکے۔ کچھ پہلے جب صبح کے اوقات میں تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی آئے، انہوں نے جو ڈی آئی جی آپریشن اسلام آباد ہے ان سے مذاکرات کرنے کی کوشش کی، کہا کہ جو وارنٹ گرفتاری ہے اس پر ہم اس کی تعمیل کرواتے ہیں لیکن آپ جو کارکنوں پر لاٹھی چارج ہے اس کو بند کریں، جس کے بعد ایک بار پولیس جو ہے وہ عمران خان کی رہائش گاہ تک پہنچی۔ تمام جو رکاوٹیں ہیں ان کو ختم کرنے کے بعد رہائش گاہ کے جیسے ہی سامنے پہنچی تو رہائش گاہ سے اندر سے ان پر جو کارکنوں کی جانب سے پتھراؤ کیا گیا، جس کے بعد کارکنوں کو واپس پلٹنا پڑا، جس کے بعد تحریک انصاف کے جو لاہور کی قیادت ہے اس کی جانب سے تمام جو کارکنوں کو زمان پارک پہنچنے کی ہدایت کی گئی۔ اس وقت جو تحریک انصاف کے کارکنوں کی بڑی تعداد جو زمان پارک کے باہر موجود ہے، اس وقت جو پولیس کو کارکنوں کی جانب سے مار روڈ تک دھکیل دیا گیا ہے۔ مار روڈ پر پولیس کی جانب سے شیلنگ کی جا رہی ہے اور کارکن جو شہر کے دیگر علاقوں سے یہاں زمان پارک پہنچ رہے ہیں۔ وقفے سے کارکنوں کی جانب سے جیسے ہی پتھراؤ کیا جاتا ہے تو پولیس کی جانب سے شیلنگ کا سلسلہ اس وقت بھی جاری ہے۔ جی میاں شعیب، مجھے بتائیے گا کہ ابھی زمان پارک کے ارد گرد کتنے کارکنان ہیں، کیونکہ تھوڑی دیر قبل مجھے انفارمیشن ملی کہ زمان پارک کو بھی حصار میں لے لیا ہے لیکن پہلے اندر بھی کارکنان موجود تھے، پولیس نے گھر کے اندر بھی شیلنگ کی، کیا اندر بھی کارکنان موجود ہیں؟ جی بالکل، جو چیئرمین تحریک انصاف کی رہائش گاہ ہے اس کے اندر بھی تحریک انصاف کے کارکنوں کی بڑی تعداد موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ارد گرد کے گھر ہیں اور ان کی جو چھت ہے اس پر بھی کارکنوں کی بڑی تعداد موجود ہے اور اس کے ساتھ کیونکہ شہر کے دیگر علاقوں سے کارکن بڑی تعداد میں یہاں پہنچ رہے ہیں۔ پہلے تو پولیس کی جانب سے جو کارکنوں کو زمان پارک کے بالکل گیٹ کے سامنے تک محدود کیا ہوا تھا، جس کے بعد شہر کے دیگر علاقوں سے جیسے ہی کارکن مار روڈ پر پہنچے کارکنوں کی جانب سے پتھراؤ کیا گیا دونوں جانب سے پولیس پر، جس کے بعد پولیس کو خود ہی پیچھے ہٹنا پڑا۔ اب لیکن جو سی سی پی او لاہور کی جانب سے اب دونوں طرف سے جو پولیس کی نفری کو تعینات کیا گیا ہے، جو گیٹ نمبر 1 ہے وہاں بھی پولیس کی نفری موجود ہے اور اس کے ساتھ جو کینار روڈ کی دوسری سائیڈ ہے جو زمان پارک کا گیٹ نمبر 2 ہے وہاں بھی پولیس کی بھاری نفری تعینات ہے، لیکن کارکنوں کی بڑی تعداد۔ اور پولیس کیا کہہ رہی ہے میاں شعیب کہ عمران خان کو حراست میں لیے بغیر واپس نہیں لوٹیں گے؟ جی بالکل، ہماری جو ڈی آئی جی آپریشن اسلام آباد جو یہاں وارنٹ گرفتاری لے کر پہنچے تھے، یہ ہم نے کوئی اپنی کہہ لے کہ ایسا منفرد واقعہ پہلی دفعہ دیکھا کہ نوٹس بورڈ پر وارنٹ گرفتاری پولیس اٹھائے ایک یہاں زمان پارک پہنچی اور جب ہماری ان سے بات ہوئی ان کا کہنا تھا کہ آج جو وارنٹ گرفتاری ہے اس کو ہر صورت اس کی تعمیل کروائی جائے گی، جو گرفتاری ہے اس کے بعد ہی ہم واپس لوٹیں گے کیونکہ یہ عدالتی حکم پر ہم آئے ہیں تو لہٰذا ہر صورت آج گرفتاری کی جائے گی۔ اس وقت بھی پولیس کی بڑی تعداد یہاں موجود ہے، جو کارکنوں کے ساتھ جھڑپیں جاری ہیں کارکنوں کی جانب سے۔ کتنے لوگ ابھی تک اریسٹ ہو چکے ہیں؟ آپ کے پاس کوئی فگر موجود ہے؟ پہلے بھی کیئر ٹیکر چیف منسٹر نے کہا تھا کہ انہوں نے پلان کیا تھا کہ کم سے کم لوگوں کو گرفتار کریں گے اور دور جا کے چھوڑ دیں گے۔ کتنے لوگ حراست میں لیے ہیں کارکنان میں سے اور ان کے ساتھ ابھی تک کیا ہو رہا ہے؟ جی پولیس کی جانب سے صبح کے اوقات میں جیسے ہی پولیس آئی اس وقت کچھ کارکنوں کو گرفتار کیا گیا، لیکن اس کے بعد جیسے ہی کارکنوں کو گرفتار کیا وہ ہم نے دیکھا کہ ان کارکنوں کو پولیس کی جانب سے تھوڑی دور جا کر چھوڑا بھی گیا، لیکن کچھ کارکن اس وقت پولیس کی حراست میں ہیں، جس حوالے سے ہم نے سی سی پی او سے بھی بات کرنے کی کوشش کی کہ کوئی تعداد بتائی جائے کتنے کارکن گرفتار ہیں، لیکن ان کی جانب سے یہ تعداد تو نہیں بتائی گئی، لیکن کچھ کارکن اس وقت جو تحریک انصاف کے ہیں جو وہ پولیس کی حراست میں ہیں، لیکن جو اس وقت بھی پولیس کی بھاری تعداد جو یہاں مین کینار روڈ وہاں موجود ہے۔ جی
बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मियां शोएब मौजूद थे, आपने गुफ्तगू सुनी, लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं जमान पार्क से, कह रहे हैं कशीदगी बदस्तूर कायम है और अभी भी पथराव का, वाटर कैनन्स का, लाठीचार्ज का सिलसिला जारी है। तहरीक इंसाफ के कारकुनान पे माल रोड के ऊपर एक्टिवली ये सिलसिला जो है ये जारी है। हमारे साथ शेख रशीद मौजूद है, ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सरबराह हैं। शेख रशीद साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाए दीजिएगा कि आज रेंजर्स को भी तलब कर दिया, इस्लामाबाद पुलिस भी आज मौजूद है, इमरान खान का जो अरेस्ट है वो नागुज़ीर दिखना शुरू हो गया है। क्यों ना इमरान खान साहब रज़ाकाराना तौर पे अपने आप को पेश कर दें। अब हमारे स्कूल में उस्ताद थे शाह साहब, वो कहते थे अल्लाह ताला गलतियां करवाता है नए आदमी को रास्ता देने के लिए। ये कम लक्ल है, ज़हनी पस्ती के शिकार हैं, इनको सियासी सोच समझ नहीं है। और अभी राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि हर सूरत में आज सुबह सूरज तुलू नहीं होगा जब तक इसको गिरफ्तार नहीं करेंगे। यानी इमरान खान की गिरफ्तारी ना होगी, द्वारका फतह करना हो गया। IMF के आज पढ़े, उन्होंने कह दिया जी कि 30 तारीख तक हमने शेड्यूल में ही नहीं रखा हुआ पाकिस्तान, और जब तक 7 अरब रुपया, $7 बिलियन नहीं करोगे तो हम क्या करेंगे। और आज मेरे शहर में जो पार्टी इलेक्शन हुए हैं कि PDM तो टूट गई है जी, 7 पार्टियों ने अपने निशान मांगे हैं। जमीयत उल हदीस ने अपने मांगे हैं, ANP ने अपने मांगे हैं, पीपल्स पार्टी ने तीर मांगा है, नून ने शेर मांगा। 7 पार्टियों ने 13 पार्टियां, बाकी पता नहीं कौन सी हैं। सो हालत इनकी ये है कि इलेक्शन से भाग रहे हैं और चाहते हैं कि इमरान खान, इनको समझ ही नहीं आ रही, जेल में से लोग इलेक्शन जीतते हैं। जेल जो है वो कोई ससुराल है, अब जेल में सारी चीजें मिल जाती हैं। जेल से बैठकर भी मैं लेट ही हुआ लेकिन ट्विटर जेल से चलवाता रहा हूं। आजकल क्या काम नहीं होता, जेल में भी मुझे दाल में देसी घी का तड़का मिलता रहा है। और ये सारे लोग अकल के अंधे हैं। मीडिया 7 करोड़ नौजवानों की जेब में मोबाइल टेलीफोन है और कैमरा की पाबंदी लगवा के तुम समझते हो कि तुम अपने मकसद हासिल कर लोगे, तुम और बेवकूफ़ी कर रहे हो। इलेक्शन करवाओ, शफाफ इलेक्शन हो और इलेक्शन में जो जीते उसके हवाले करो और अपनी जान छुड़ाओ। और ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि इलेक्शन हो। जो भी सुप्रीम कोर्ट की हुक्म अदूली करेगा, कोई अदारा हो, कोई बंदा हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, वो सुप्रीम कोर्ट और आइन के माताहत है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा नहीं है। ये बात शेख साहब इमरान खान साहब क्यों नहीं समझ सक रहे? माल रोड पे अभी भी कशीदगी जारी है, लाठी चार्ज हो रहा है, वाटर कैनन का इस्तेमाल अभी भी हो रहा है कारकुनान पे और लोग जमा होते चले जा रहे हैं। ये तो हम अल्टीमेट केओस की तरफ जा रहे हैं। दीगर शहरों के अंदर, मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज शुरू हो गया है। ये सिलसिला कहाँ जाके रुकेगा? पिंडी में तो एहतजाज शुरू है, अब हेलीकॉप्टर उतर रहे हैं वहां पे, जमान पार्क पे, एचिसन कॉलेज में उतर रहे हैं, रेंजर्स पहुंच गई है। एक शख्स के लिए जो कुछ किया जा रहा है, इन दी एंड मेहर याद रखना, ये सारी चीजें इमरान खान के फायदे में जाएंगी और इनके नुकसान में जाएंगी। और ये हेलीकॉप्टर उतार रहे हैं, खुदा न खास्ता कोई और जुल्ले शाह जख्मी हो गया, खा पुलिस का ही क्यों ना, वो भी हमारा भाई है, तो वो नुकसान होगा। मेरे यहाँ टीयर गैस चलना बहुत बहुत शुक्रिया। शेख रशीद हमारे साथ मौजूद है, आपने गुफ्तगू सुनी। नाज़रीन, आज सदर मुमलिकत ने भी ट्वीट किया है। सदर का कहना है खतरनाक सियासी मंजरनामे की तरफ जा रहे हैं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने मुतनब्बे कर दिया है कि जो सूरत हाल देख रहा हूँ, खतरनाक सियासी मंजरनामे की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे साथ उस्मान डार मौजूद हैं। डार साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाए दीजिएगा, सबसे बड़ा सवाल और एक ही सवाल इस वक्त का है कि रज़ाकाराना तौर पर इमरान खान अपने आप को खुद क्यों नहीं पेश कर देते? महल, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। अच्छा देखिए, मैं आपका सवाल शायद ठीक तरह से समझ नहीं सका। आप शायद गिरफ्तारी की बात कर रही है कि इमरान खान साहब गिरफ्तारी दे दें। देखिए, मैं सबसे पहले बात ये है कि हम इन तमाम 78 के करीब जो जैली मुकदमात किए गए हैं इमरान खान पे, हम इन्हें नहीं मानते। हम इस जैली गिरफ्तारी को नहीं मानते, हम इस जैली FIRs को नहीं मानते। पूरी कौम ने ये तमाशा देखा, तोशाखाना की गिरफ्तारी करने के लिए आए हैं। मैं आपके प्रोग्राम में सवाल ये उठाता हूँ कि पिछले चंद रोज में जो तोशाखाना सारा पाकिस्तान के सामने खोला गया, तकरीबन पिछले कोई 20 साल का, अभी 90 की दहाई का खुलना बाकी है, तो क्या वो सब लोग भी इसी तरह इमरान खान की तरह कटेरे में लाए जाएंगे? क्या इसी तरह इनके खिलाफ रेफरेंस दायर किया जाएगा? क्या इनके सर, ये बात की बातें हैं डार साहब। मसला ये है कि आपको कानून के आगे सर तस्लीम खम करना होगा। क्या नवाज शरीफ जो 6 लाख की मर्सिडीज ले गया, जिसने कानून की खिलाफ वर्जी की, उनके घर में
رائمنڈ محل میں بھی اسی طرح شیلنگ ہوگی؟ کیا آصف علی زرداری کے گھر میں بھی اسی طرح شیلنگ ہوگی؟ لاٹھی چارج ہوگا، واٹر کینن چلیں گی، وہاں ربڑ کی گولیاں چلیں گی، اسی طرح یہ سب کچھ تماشا ہوگا؟ عثمان ڈار صاحب، میں آپ کو ایک دفعہ پھر ذرا سا فوکس دلوائے دوں اور میں لائیو لوگوں کو بتائے دوں، لائیو رپورٹنگ کرتے ہوئے آپ کو بتا رہے ہیں کراچی میں 7 مختلف مقامات کے اوپر بڑے دھرنے شروع ہو چکے ہیں۔ شاہین کمپلیکس، لیاری، بورڈ آفس ناظم آباد اور سوراب گوٹ سمیت کراچی میں 7 مختلف جگہوں پر بڑے دھرنے جو ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں۔ پاکستان کے طول و عرض میں مختلف جگہوں پر کارکنان جمع ہو کے دھرنا دینا شروع ہو گئے ہیں۔ عثمان ڈار صاحب، یہ الٹیمیٹ کیوس کی طرف بات بڑھے گی۔ میں اس لیے آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں، قانون کی بالادستی کو ہم اوور لک تو کر نہیں سکتے، غلط ہے، صحیح ہے، رائٹ ہے، رانگ ہے، جائز ہے، ناجائز ہے۔ جب ناقابل ضمانت اریسٹ وارنٹس موجود ہیں پولیس کے پاس تو کیسے نہیں آپ اپنے آپ کو پیش کر سکتے؟ یہ سمجھنے سے ہم قاصر ہیں سر، قانون کے آگے تو صحیح اور غلط ابھی بات نہیں کر سکتے، یہ چوائس اور آپشن تو نہیں ہے۔ جیسے کوئی بس کی ٹکٹ کاٹتا ہے، آج تو پاکستان میں قانون کو انہوں نے مذاق بنا رکھا ہے۔ یہ ایف آئی آر دے دو، اس پہ ایف آئی آر دے دو، خوف پلا دو، ڈرا دو۔ ابھی یہ جو مناظر آپ دیکھ رہی ہیں، اس وقت زمان پارک میدان جنگ بنا ہوا ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے مقبوضہ کشمیر کے اندر میدان جنگ بنا ہوا ہے۔ اس طرح کے ویژولز آ رہے ہیں۔ جاوید صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں، سینئر صحافی ہیں، گہری نظر رکھتے ہیں پاکستان کی سیاست اور اونچ نیچ پہ۔ نصرت جاوید صاحب، بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ فرمائے دیجیے گا، پولیس پے در پہ عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے بار بار کوششیں کرتی رہی ہے اور اب رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ گرفتاری لے کے ہی واپس جائیں گے۔ تصادم بدستور قائم ہے، کارکنان کو ڈھال بنایا جا رہا ہے۔ اس پوائنٹ کے اوپر خان صاحب سے کیا ایکسپیکٹڈ ہے؟ دیکھیے بی بی، میں نے تو سوائے جو ہمارے کچھ تھوڑی سی انتہا پسند تنظیمیں ہوتی تھی ان کے رہنماؤں کے علاوہ کبھی کسی سیاسی رہنما کو جو کہ ریگولر پولیٹیشین ہو اس کو اس انداز میں گرفتاری ریزسٹ کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میرا اپنا خیال ہے کہ دونوں طرف سے انتہا پسندی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ حکومت نے مذاق بنایا ہوا ہے کہ اگر آپ واقعتاً عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں تو میں یہ بات تسلیم کرنے سے قاصر ہوں کہ ان کے پاس اتنی نفری اور صلاحیت نہیں ہے کہ وہ انہیں گرفتار نہ کریں۔ دوسری طرف بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب اگر گرفتار از خود سامنے باہر آ کے دیتے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، ان کے قد میں اضافہ ہی ہوگا۔ اور جتنا بھی میرا تجربہ ہے جس میں جیلوں میں جانا بھی شامل ہے، when I was student activist اور یہ سو کالڈ پریس فریڈم کی ہم جو جد و جہد کیا کرتے تھے، ابھی تک ان کے خلاف جو مقدمات ہیں میرا نہیں خیال کہ انہیں گرفتار ہونے کے بعد بھی 2 یا 3 دن سے زیادہ حراست میں رکھا جا سکتا ہے۔ نصرت جاوید صاحب، حکمت دونوں طرف سے آپ کو کیا صحیح دکھائی دے رہی ہے؟ اسٹریٹجی کے حوالے سے 18 تاریخ تک عمران خان صاحب کو پیش ہونا ہے، ابھی بھی 5 دن باقی ہے، پری ایمپٹ کر کے ان کو اریسٹ کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ وہ 18 کو پیش ہو جائیں گے۔ یہی پولیس کی طرف سے پری ایمپٹ کر کے اریسٹ کرنا، گو کہ ان کے پاس اریسٹ وارنٹس موجود ہیں، اور پھر عمران خان صاحب کا انکاری رہنا کہ وہ پیش نہ ہونا، اپنی اریسٹ نہ دینا، حکمت کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ان کا یہ خیال ہے، دیکھیے میں ایک حوالے سے ہٹ ڈرمی شاید سخت لفظ ہے مہر بیوی، میرا خیال ہے کہ ان پہ جو وزیر آباد پر حملہ ہوا ہے اس کے بعد ہی از کنونسڈ، وہ پوری دیانتداری سے یہ سوچتے ہیں کہ انہیں ہر صورت مروایا جائے گا۔ میرا یہ خیال ہے کہ یہ ان کا جو خدشہ اور خوف جو ہے وہ ان کے ساتھ جو تجربہ ہوا یقیناً اس کی وجہ سے لوگوں کو ایسا سوچنا چاہیے، لیکن وہ بہت بڑے قداور رہنما ہے۔ ہمارے ہاں ایک رہنما کو پہلے قتل کیا گیا، ذوالفقار علی بھٹو کو، پھر محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہوئی، لیکن اس کا الزام آپ ریاست پر نہیں لگا سکتے براہ راست، تو اس کو ابھی تک قوم اس کا خمیازہ نہیں دے پائی ہے۔ تو کوئی احمق ہی ہوگا جو ریاستی طاقت کے استعمال سے عمران خان صاحب کو اب اس دنیا سے
رخصت کرنا چاہے تو آئی ڈونٹ تھنک آر اسٹیٹ کین افورڈ اٹ. اور میرا نہیں خیال کہ ہماری ریاست میں فیصلہ ساز جو ہیں وہ اتنے انسین ہو چکے ہیں کہ وہ اس حد تک جائیں، جبکہ ہمارے سر قطع کلامی معاف نصرت جاوید صاحب. فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. فواد چودھری صاحب، آن گراؤنڈ کیا سچویشن ہے زمان پاک کی؟ آپ کا رابطہ خان صاحب سے یقیناً بدستور قائم ہوگا. خان صاحب کے کیا ارادے ہیں؟ دیکھیں، ہم نے آج آپ نے رانا ثناء اللہ کی تقریر سنی ہے. رانا ثناء اللہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم عمران خان سے پاکستان کو پاک کر دیں گے. اب یہ کھلی ایک دھمکی ہے آپ کو عمران خان کو جان سے مارنے کی. یہ اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم پولیس کو سرنڈر نہیں کریں گے، ہم کورٹ کو سرنڈر کریں گے. کل کورٹ کا ٹائم، جو کل کورٹ میں یہ کیس لگا ہوا ہے، پولیس آپریشن کو روکا جانا چاہیے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ورڈکٹ کا انتظار کرنا چاہیے. تو آج رات گئے عمران خان صاحب باہر نہیں آئیں گے، کل عدالت میں خود پیش ہوں گے، اور اگر پولیس نے زبردستی توڑ پھوڑ کر کے داخل ہونے کی کوشش کی تو؟ دیکھیں، یہ تو پولیس پہلے ہی کر رہی ہے اور اسی کے نتیجے میں کلیشز ہو رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ پولیس کے آپریشن کو روکنے کے لیے میں چیف جسٹس پاکستان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس کا نوٹس لیں اور فوری طور کے اوپر اس کو روکیں. فواد چودھری صاحب، کیا لیڈر کو فرنٹ سے نہیں لیڈ کرنا چاہیے؟ سوال اٹھ رہے ہیں آج پورا دن جو لوگ زخمی ہوئے ہیں، جو کارکنان جن کو حراست میں لیا گیا ہے، مزید ہم ایک لاش پہلی اٹھا چکے ہیں، اللہ جنت نصیب کرے ذل شاہ کو. یہ سارا کچھ اوائڈ ہو سکتا تھا اگر خان صاحب خود گرفتاری پیش کر دیتے. ڈر یہی ہے کہ ان کو پابند سلاسل رکھ کر جانی نقصان ہوگا، جان خطرے میں ہے؟ کیونکہ سر کوئی بھی ریاست، ابھی نصرت جاوید صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے، یہ افورڈ نہیں کر سکتی. آپ نے نواز شریف صاحب کو بھی باہر اسی ڈر سے بھیج دیا تھا. صحیح ہے، میں آپ کو تھوڑا سا یہ واپس لے کے جاتا ہوں. رانا ثناء اللہ نے آج تقریر کی ہے اور پھر بیان دیا ہے کہ عمران خان سے پاکستان کو پاک کرنا ضروری ہے. رانا ثناء اللہ عمران خان کے خلاف قاطعانہ حملے میں مرکزی ملزم ہے پہلے ہی. ہم رانا ثناء اللہ کی فورس کے سامنے عمران خان کو سرنڈر کرنے کا مطلب عمران خان کی زندگی کو خطرے میں ڈالنے کا برابر سمجھتے ہیں. لہٰذا میں نے آپ کو جس طرح پہلے عرض کیا، عدالت کے سامنے سرنڈر کرنا اور بات ہے اور اسیسنز کے سامنے خود کو سرنڈر کرنا اور بات ہے. اس لیے یہ جو ریزسٹنس آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے پیچھے ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے. ایسے ہی، اور جہاں پہ آپ نے بات کی کہ لیڈ فرام دا فرنٹ کیا جائے، تحریک انصاف کی اس پوری تحریک میں پہلی گولی عمران خان نے کھائی ہے. پہلی جو سب سے پہلے قربانی ہوئی، سب سے پہلے جو زخمی ہوئے وہ عمران خان ہوئے، اور اسی کو لیڈ فرام دا فرنٹ کہتے ہیں. فواد چودھری صاحب، عامر مغل آپ کے تحریک انصاف کے اسلام آباد کے ایک سینئر ممبر ہیں، ان کی طرف سے اطلاع مجھے آئی ہے، اس کی تصدیق بھی کیجیے گا کہ اسلام آباد پولیس نے ان کے 5 بچے گھر سے اغوا کر لیے ہیں، شدید تشدد کیا ہے، گھراؤ اور گاڑی میں بہت توڑ پھوڑ کی ہے. ان کا 22 سالہ بچہ، ان کی 17 سال کا بچہ، ان کا 13 سال کا بچہ اور ان کا 12 سال کا بچہ جو ہے وہ حراست میں لے لیا ہے اسلام آباد پولیس نے. آپ تصدیق کرتے ہیں اس کی؟ جی بالکل. 12، 13، 15 اور 17 سال کے 4 بچے جب وہ داخل ہوئے ہیں، انہوں نے پورے گھر میں پولیس نے توڑ پھوڑ کی ہے اور جاتے ہوئے بچوں کو ساتھ جو ہے وہ اٹھا کے لے گئے. آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ پاکستان کتنی بڑی پولیس گردی کا شکار. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ فواد چودھری موجود تھے، کہہ رہے تھے آج رات کو عمران خان صاحب گرفتاری نہیں دیں گے اور عدالت میں کل پیش ہوں گے. کل کی سماعت مقرر کر دی گئی ہے، عدالت میں پیش ہوں گے، نہ کہ رانا ثناء اللہ کی فورس کے سامنے پیش ہوں گے کہ جو پہلی ارادہ رکھ چکے ہیں بقول فواد چودھری صاحب کے پاکستان کو عمران خان سے پاک کرنا ہے، یعنی کہ ان کی جان کو خطرہ ہے. ناظرین، ابھی بھی تصادم جاری ہے جس طرح ہم آپ کو بتا رہے ہیں. نصرت جاوید صاحب، آپ سے ایک بار پھر کنیکٹ کروں گی. مجھے یہ بتائیے گا، ایسی صورتحال میں
ہم دوہرے معیار بھی دیکھ رہے ہیں. کل کی لاہور ریلی کے حوالے سے عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کو بتایا گیا کہ اداروں کو ٹارگٹ نہیں کرنا, شخصیات کے حوالے سے بات نہیں کرنی, کسی کے جذبات مجروح نہیں کرنے, مگر ایسی کوئی کنڈیشنز مریم نواز شریف صاحبہ پہ نہیں لگائی جاتی, چاہے وہ حاضر سروس ججز کی بات کریں, جرنیلوں کی بات کریں, جو چاہے. آج پھر انہوں نے ڈیم بابا کا ذکر کیا. دوہرے معیار ہے سر ایسی سچویشن کے اندر, آپ کو بالکل ہی لیول پلینگ فیلڈ تو ایک طرف ٹلٹ نہیں دکھائی دے رہا؟ یہ خیر اب ان کے اوپر بھی ماشاءاللہ یعنی کافی عرصہ بین رہا ہے, اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ان کے جو والد ہیں, آج ہی لاہور ہائی کورٹ نے دوبارہ نوٹس جاری کیا ہے پیمرا کو کہ بھئی وہ کیوں تصویروں پہ نظر آ رہے ہیں, ٹی وی پہ کیوں آتے ہیں ان کی زبان. تو دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ ان کے والد کی صورت میں سپریم کورٹ نے, آپ اس سے ایگری کریں یا نہ کریں, انہیں تا حیات نااہل قرار دے رکھا ہے. دوسری طرف عدالت نے انہیں بھگوڑا بھی قرار دے دیا ہے. عمران خان صاحب کے ساتھ تو ابھی کوئی ایسی صورت نہیں ہے, تو میرا خیال ہے کہ ان کو اپنا قد بڑا رکھنا چاہیے اور بذات خود گرفتاری دے دینی چاہیے. اس سے خواہ کا جو ہے یہ تصادم کچھ ایسی صورت بھی اختیار کر سکتا ہے خدا نخواستہ جو تیسری قوت کے لیے مددگار ہوگا, اور سیاستدانوں کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا جس میں عمران خان صاحب بھی شامل ہیں. سر مگر اس صورتحال میں جب اداروں کو بھی گھسیٹا جا رہا ہے سیاست میں, ثاقب نثار صاحب بھی انٹرویوز دیتے چلے جا رہے ہیں, بابا ڈیم کہہ کر جواب دیتی جا رہی ہیں, مریم صاحبہ اپنے جلسوں سے اب نئے انکشافات میں انہوں نے بتایا عمران خان اور باجوہ صاحب سے 2 ملاقاتیں کر چکے ہیں, اور فیض حمید صاحب سے کئی ملاقاتیں کر چکے ہیں, اور خان صاحب نے نیب کیسز خراب ہونے کے حوالے سے گائیڈنس بھی ان سے مانگی تھی. کیا ایسے انٹرویوز میں کوئی پاکستان کا اس ٹائم پہ بھلا ہو رہا ہے, یا دس از جسٹ ایڈنگ مور فیول ٹو دا فائر؟ اپنا خیال ہے بی بی ثاقب نثار صاحب کو بھی جیسے عمران خان صاحب کو خطرہ ہے, اور عمران خان صاحب کے کیس میں تو فرینکلی سپیکنگ چونکہ ان پہ وزیر آباد میں ایک حملہ ہوا ہے, تو اگر ان کے اندر ایک خوف بیٹھ گیا ہے یا پیرانویا ہے تو میں اس کو کسی حد تک جائز سمجھتا ہوں. ثاقب نثار کے ساتھ میرا خیال ہے کہ مسئلہ کچھ اس طرح کا ہے کہ وہ جو انہوں نے دعویٰ کیا تھا نا کہ میرا ٹیلی فون ہیک ہو گیا ہے, کچھ نہ کچھ ایسا مٹیریل ہے جس سے وہ گھبرائے ہوئے ہیں اور گھبراہٹ میں اپنی طرف سے پریونٹیو سٹرائکس کر رہے ہیں. چونکہ موصوف سیاستدان نہیں ہے, وہ بنیادی طور پر ایک فرعون صفت آدمی ہے جن کے پاس اقتدار ہو تو اپنے اقتدار کو ڈسپلے کرنا دیوانوں کی طرح, ان کو اس کی عادت ہے, انہیں یعنی پولیٹیکل مووز نہیں آتی. تو وہ جو کر رہے ہیں وہ یہ لگ رہا ہے کہ انہیں یہ خوف ہے کہ شاید ان کی کچھ آڈیو ویڈیوز مارکیٹ میں آنے والی ہے, تو میں انہیں زیر بحث نہیں لانا چاہتا. ان سے قطع نظر عمران خان صاحب سے آپ اختلاف کریں, 100 اختلاف کریں, بہرحال وہ 1996 سے ایکٹیو پالیٹکس کر رہے ہیں اور مسلسل کر رہے ہیں. ان سے آپ کی توقعات بالکل ڈیفرنٹ ہونی چاہیے. عمران خان صاحب کا موازنہ ثاقب نثار سے کرنا میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی توہین ہے. میں اچھا نصرت صاحب قطع کلامی معاف فرمائے دیجیے گا کہ کیا مریم صاحبہ ان الیکشنز میں لیڈ کر سکتی ہیں سکسیسفلی, کامیابی سے, نواز شریف صاحب کی عدم موجودگی میں؟ میرا اپنا خیال ہے, دیکھیے جی میرے پاس کوئی اندر کی خبر نہیں ہے, ویسے تو روز ہی شیر آیا, جیسے یہ بات ہو رہی ہے کہ جی آج ہر صورت میں عمران خان صاحب کو پکڑا جائے گا, اسی طرح گزشتہ کئی مہینوں سے ایک اور شیر آنے والی ایک پیرالل داستان یہ ہوتی ہے کہ میاں صاحب انشاءاللہ اگلے مہینے ہمارے درمیان ہوں گے وغیرہ وغیرہ. سیاست کا طالب علم ہوتے ہوئے میں مصر ہوں کہ وہ غالباً نہیں آ پائیں گے, اور اگر آئیں گے تو انہیں جیل جانا ہوگا, کیونکہ دیکھیے انہیں ریلیف کس نے دینی ہے. سپریم کورٹ نے انہیں تاحیات نااہل کیا ہوا ہے. اب سپریم کورٹ کا یہی بینچ دوبارہ بیٹھے اور کہے او ہم سے غلطی ہو گئی. یہ واقعہ تو انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے بعد بھی نہیں کیا ہے, اور بھی بہت سارے واقعات ہوئے ہیں. تو سپریم کورٹ نے تو آج تک جسٹس منیر کے فیصلے کی جو ہے وہ معذرت نہیں کی ہے, تو اس فیصلے کو کیوں واپس لیں گے؟ تو وہ آئیں گے تو جیل میں جائیں گے اور انہیں نقصان ہوگا.
باقی ان کی مرضی ہے. اگر وہ واقعی آتے اور جیل میں بیٹھ کر ایک مرتبہ پھر جیسے گزشتہ انتخابات میں ہوا تھا اپنی جماعت کو کوئی تقویت پہنچانا چاہتے ہیں تو اٹس اے رسک جو اگر وہ لینے کو تیار ہیں تو وہ تو یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے. لیکن میں مؤدبانہ عرض کروں گا کہ اٹس ناٹ اے رسک ورتھ بی ٹیکنگ فار. بہتر یہی ہے جہاں ہیں امن و امان سے رہیں, خوش رہیں. مگر نصرت جاوید صاحب آپ دیکھ رہے ہیں مریم صاحبہ نے آج بھی کہا ہے کہ جب ترازو کے پلڑے جب ایون ہوں گے, برابر ہوں گے تو الیکشن ہوں گے. آج بھی انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ خان صاحب باہر ہوں اور میاں صاحب اندر ہوں, اس طرح ہو نہیں سکتا. انصاف ہوگا تو الیکشن ہوگا. اور پھر ادارے بھی آج ہی کی الیکشن کمیشن کی 3 اہم اجلاس جو اگلے سیگمنٹ میں ہم ڈیٹیلز عوام کو دیں گے, بائی اسکرپٹ لگ رہا ہے کہ ڈیلیور کر رہے ہیں ان کی اس خواہش نامے کے اوپر. دیکھیے میری ماں بیچاری اللہ بخشے ان کو, وہ کوئی زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی, لیکن جب بھی کوئی میں بات کرتا تھا نا ایسی بری سی تو ایک دم سے ڈانٹ کے کہتی تھی کہ عقل کی بات کیا کرو, کوئی بھی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے. اصل میں جب بھی یہ ترازو کے پلڑوں کی بات ہوتی ہے نا بی تو ہمارا ذہن محر ایک دم سے عدالت کی طرف بھی چلا جاتا ہے, کیونکہ عدالتی نظام کا سمبل ہے نا یہ ترازو. تو لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہے تو عمران خان صاحب اگر گرفتار ہو جائیں اور وہ کاغذات اور ان کو اتنی دیر رکھا جائے کہ وہ انتخابی مہم نہ چلا پائیں اور ان کی انتخابی مہم کی قیادت جو ہے وہ چودھری پرویز الہی فرماتے رہیں اور میاں صاحب یہاں تشریف ہی نہ لائیں تو لیول پلینگ فیلڈ ہو جائے گی. تو اس لیے میری ان سے درخواست ہے کہ اگر وہ اپنے والد کو واپس واقعتاً لانا چاہتی ہیں اور سیاست میں متحرک کرنا چاہتی ہیں تو یہ مت کہیں کہ جی ترازو کے پلڑے ایک برابر ہونے چاہیے. بہتر یہی ہے کہ وہ اس بات کو نظر انداز کریں, اس بارے میں سوچیں کہ اگر ان کے والد ایک مرتبہ پھر جیل جانے کو تیار ہیں تو ضرور آئیں, اور اس کے بعد یہ دیکھیں کہ ان کے والد ایک مرتبہ پھر انتخابی مہم کے لیے وطن لوٹتے ہیں اور جیل چلے جاتے ہیں. اور ان کے مقابلے میں اگر عمران خان صاحب کو کھلا میدان ملتا ہے تو پھر ان کے پاس ایک لیجیٹیمیٹ کیس بنے گا. لیکن میں اور آپ جو ہے ہم بادشاہوں کے مشیر نہیں ہیں, ان کی مرضی ہے, بڑے جانور ہیں, ہاتھ انڈا دیں یا بچہ وہ جانے, ان کا کام جانے. لیکن میری ناقص عقل میں اگر لیول پلینگ فیلڈ جس کا بار بار آج کل تذکرہ ہو رہا ہے وہ ملی تو وہ ویسے ہی ملے گی کہ قبولیت کی گھڑی میں ایک فریق کے انتخابی مہم کی قیادت شہباز صاحب کر رہے ہوں گے. آج تو ماشاءاللہ حمزہ شہباز شریف بھی ملک میں لینڈ کر چکے ہیں, دوسری طرف پھر چودھری پرویز الہی ہوں گے, تو یہ اپنے ہی دوستوں میں مقابلہ ہو جائے گا آسانی سے. تو نصرت جاوید صاحب آپ نے جو بہترین طور پہ لیول پلینگ فیلڈ کا نسخہ بتایا, دعا گوئیں ہم کہ مریم صاحبہ یہ سن لیں, مگر اگر ایسا ہی ہوا اور عمران خان صاحب گرفتار ہو جاتے ہیں اور میاں صاحب باہر رہتے ہیں اور اسی سے لیول پلینگ فیلڈ مہیا ہوگی, تو کیا عمران خان صاحب کی گرفتاری سے ان کی مقبولیت میں مزید اضافہ ہوتے نہیں دیکھ رہے آپ؟ وقتی. اس کے بعد دیکھیے ہم پنجابی جو ہیں نا, ہم ماشاءاللہ بہت زیادہ غیرت مند قوم ہیں. ہم ماں کہتی ہے جے میں جان دی جگے نے مر جانا تے ایک دے میں 2 جم دی. جگہ مر کے آیا ہے تو کہتی ہیں کہ وہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ جگے نے مر جانا ہے تو میں ایک کے بجائے 2 جگے 2 بیٹے پیدا کرتی. ہمیں بھول جانے کی کافی عادت ہے, لیکن وقتی طور پر یقیناً مقبولیت میں بہت اضافہ ہوگا. اور ایک زمانے میں ذوالفقار علی بھٹو بھی پنجاب میں بہت مقبول تھے, نواز شریف صاحب بھی بہت مقبول تھے. تو اگر کچھ سیزن جو ہے وہ عمران خان صاحب کا چل جائے تو اس میں بھی کوئی میں حیران نہیں ہوں گا, لیکن یہ کوئی دیر پا نہیں ہوتا. ہم پنجابی ماشاءاللہ کافی بہت پریگمیٹک لوگ ہیں, بہت پریگمیٹک. اور آخری سوال نصرت جاوید صاحب, کیا نئی جنریشن جو ہے سلیمان شہباز اور مریم نواز شریف صاحبہ سمیت, کیا مسلم لیگ نون میں یہ دراڑیں اور گروپنگ اور اختلافات کو مزید بڑھا نہیں رہے؟ پی ایم ایل این میں جو اختلافات بڑھ رہے ہیں وہ لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں. میرا اپنا خیال ہے کہ مہر اگر سنجیدگی سے بات کریں نا تو ہمارے یہاں جو پولیٹیکل سسٹم 1985 سے, آئی ایم یوزنگ دا ورڈ 1985,
جب غیر جماعتی بنیادوں پر انتخابات کروائے گئے تھے۔ اس کے بعد سے جو ہمارے ہاں سیاسی نظام متعارف ہوا ہے، جب وہ الیکشن ہو رہے تھے تو جنرل ضیاء الحق صاحب نے کیٹیگوریکلی کہا تھا کہ میں اور میرے رفقا یہ الیکشن کروا رہے ہیں عوامی نمائندوں کو اقتدار منتقل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اقتدار میں شراکت دار بنانے کے لیے۔ تو شراکت داری کی بنیاد پر جو نظام بنا، جس کو آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ ہائیبریڈ سسٹم کہتے ہیں، اس کے دن تمام ہوئے، یہ کلیپس ہو گیا ہے۔ اب اس کی ڈبریز کے نیچے ہماری جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان سب میں توڑ پھوڑ ہوگی، اور پی ایم ایل این میں جو توڑ پھوڑ ہے وہ اب پبلک کے سامنے آنا شروع ہوگی۔ باقیوں میں بھی آپ کو بہت جلد بہت شکریہ نصرت جاوید صاحب کی، آپ نے گفتگو سنی۔ ناظرین، سب جماعتوں میں توڑ پھوڑ ہوگی، لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ مسلم لیگ نواز میں تقسیم گہری ہوتی چلی جا رہی ہے۔ شریف خاندان سے جو باہر ہے وہ شریف خاندان کی جانب سے تنقید کی زد میں ہے۔ سب سے پہلے مریم نواز شریف صاحبہ نے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کو نان سیریس قرار دیا، اور اس کے بعد ان کے کزن اور شہباز شریف کے صاحبزادے سلیمان شہباز نے مفتاح اسماعیل کو جوکر قرار دے دیا۔ اور اب سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے حوالے سے توشہ خانہ انکشافات کے بعد سلیمان شہباز نے ایک بار پھر اپنی ہی پارٹی کے سینئر ترین رہنما اور اپنے تایا کے قریبی ساتھی شاہد خاقان عباسی کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ سلیمان شہباز نے شاہد خاقان عباسی کو توشہ خانہ سے لی گئی گھڑیوں پر ٹویٹ کرتے ہوئے ری امیجننگ توشہ خانہ گفٹس لکھا ہے، اور ساتھ ہی ایک ایسے بندر کی 4 تصاویریں بطور ایموجی شیئر کی ہیں کہ جو اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے ہے۔ ناظرین، ویسے ہم دیکھ رہے ہیں وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، شہباز گروپ اور نواز گروپ کے درمیان دراڑیں گہری ہوتی چلی جا رہی ہیں، کیونکہ توشہ خانہ کا ریکارڈ منظر عام پر آنے کے بعد یہ بحث شروع ہو چکی ہے کہ اس ریکارڈ کے منظر عام پر آنے سے پاکستان مسلم لیگ نواز کے انہی دونوں گروپوں کی اندرونی لڑائی منظر عام پر آئی ہے۔ ریکارڈ سامنے لانے سے شہباز شریف کی سربراہی میں قائم ہاؤس آف شریف نے نواز شریف اور مریم نواز کے ماتحت کام کرنے والے دوسرے ہاؤس آف شریف کو نیچا دکھانے کی کوشش کی ہے۔ اس میں اہم ترین یہ بھی ہے کہ حمزہ شہباز جو وزارت اعلیٰ چھن جانے کی ذمہ داری بھی اپنی ہی پارٹی کے کچھ اہم ترین ایم پی ایز اور ایم این ایز پر عائد کرتے آئے ہیں اور ناراض ہو کر لندن بھی چلے گئے تھے۔ دونوں شریفوں کے درمیان تقسیم اس وقت بھی سامنے آئی تھی ایٹ دیٹ ٹائم، جب نواز شریف صاحب اور مریم نواز پیناما لیکس کے بعد بھی پیشیاں بھگت رہے تھے، اور شاکنگلی شہباز شریف صاحب اور ان کے صاحبزادے لارجلی خاموش تھے اس ایشو کے اوپر۔ کوئی ایسا بیان تب بھی سامنے نہیں آیا تھا، اینڈ ناؤ اٹ سیمز دا نیو جنریشن از کریٹنگ ویری ویری آبویس لائنز، واضح لکیریں کھینچی جا رہی ہیں۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 3 اہم ترین اجلاس کیے ہیں، اور کھوردہ پہاڑ نکلا چوہا، الیکشن ہوتے نہیں دکھائی دے رہے۔ اس وقت جب زمان پاک میدان جنگ بنا ہوا تھا، مریم نواز انتخابی مہم کے جلسے میں شیخوپورہ کی عوام سے مخاطب تھیں۔ انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں پہلے احتساب اور پھر انتخاب کا نعرہ لگایا۔ ان کا کہنا تھا کہ جب تک عمران خان جیل سے باہر ہے الیکشن نہیں ہوں گے، پہلے ترازو کے دونوں پلڑے برابر کرو اور صبح الیکشن کروا دو، اعتراض نہیں ہوگا۔ نہیں ہو سکتا کہ بے گناہ نواز شریف ابھی بھی سزائیں بھگتتا رہے اور دوسری طرف مجرم عمران خان دندناتا پھرے، یہ نہیں ہوگا۔ ایسے حالات میں الیکشن نہیں ہوں گے، پہلے جو ترازو ہے اس کے دونوں پلڑے برابر کرو، صبح الیکشن کرا دو۔ مسلم لیگ نون الیکشن سے بھاگنے والی نہیں۔ اس کے فوری بعد ناظرین یکساں صورتحال تبدیل ہو گئی، اور مریم صاحبہ کی وش لسٹ کے مطابق ہم نے دیکھا کہ صورتحال ڈیولپ ہوئی۔ پنجاب کا الیکشن خطرے میں، وزارت دفاع، آئی جی پنجاب اور خیبر پختونخوا نے ہاتھ کھڑے کر لیے ہیں۔ آج 3 اہم ترین اجلاس چیف الیکشن کمشنر جناب سکندر سلطان راجہ کی صدارت میں ہوئے۔ الیکشن کمیشن کے پہلے اجلاس میں چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب نے صوبے میں امن و امان کی صورتحال، انتخابات کے پرامن انعقاد، سیکیورٹی خدشات، صوبے کے معاشی مسائل اور دیگر مشکلات پر بریفنگ دی۔ آئی جی پنجاب نے چیف الیکشن کمیشن کو بریف کیا کہ پولیس کی تعیناتی صرف انتخابات کے دن تک محدود نہیں، بلکہ عوام الناس کی سیکیورٹی اور جرائم کے سدباب کے لیے ڈیوٹی دینا بھی ان کے فرائض میں شامل ہیں، جبکہ ماہ رمضان کے دوران مساجد اور نمازیوں کی حفاظت کے لیے پولیس تعینات کی جائے گی۔ امن و امان کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے الیکشن کے لیے سیکیورٹی فراہم کرنا انتہائی مشکل ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ کچے کے علاقے میں جرائم پیشہ افراد کے خلاف پولیس کارروائی شروع کر دی گئی ہے کہ جس کے لیے
4 माह से 5 माह दरकार होंगे। ऑपरेशन के बाद कभी उम्मीद है कि हालात इलेक्शन के इनेकाद के लिए बेहतर हो जाएंगे। चीफ सेक्रेटरी ने अपनी ब्रीफिंग में बताया कि इस वक्त 40,000 टीचर्स मर्दमशुमारी की ड्यूटी पर मामूर हैं और मैट्रिक के इम्तिहानात में यही असातिज़ा ड्यूटी देंगे, जबकि अप्रैल में इंतखाबात भी हैं। मजीद इस दौरान गंदम खरीदारी के लिए भी स्टाफ की जरूरत है। चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि मुल्क की मौजूदा मजमूई मुआशी और अमन अमान की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए 30 अप्रैल के इलेक्शन में फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम नहीं की जा सकती। पुलिस की मदद के लिए दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे बशमूल पाक आर्मी ड्यूटी नहीं देंगे। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि सिर्फ इलेक्शन करवाना मकसूद नहीं बल्कि साफ शफाफ इलेक्शन का इनेकाद जरूरी है। इन हालात में इंतखाबात कराना मुमकिन नहीं। इलेक्शन कमीशन की दूसरी मीटिंग गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से हुई कि जिसमें गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने खैबर पख्तूनख्वा की अमन अमान की सूरत हाल पर और खैबर पख्तूनख्वा में जमशुदा अजला के मसाइल पर कमीशन को तफसीलन आगाह किया। इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से दरख्वास्त की कि आज की हतमी मुशावरत की रोशनी में इलेक्शन कमीशन को अपने फैसले से आगाह करें। इलेक्शन कमीशन के तीसरे इजलास में सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हमूदुज़्ज़मान खान और एडिशनल सेक्रेटरी दिफा मेजर जनरल खुर्रम सरफराज खान ने मुल्क की मौजूदा हालात, सरहदों और अंदरूने मुल्क में फौज की तैनाती पर कमीशन को मुकम्मल ब्रीफ किया। उन्होंने मुल्क की मजमूई अमन अमान की सूरत हाल से भी आगाह किया। बताया गया कि मौजूदा मुल्की हालात की वजह से पाक फौज इलेक्शन ड्यूटी के लिए इस वक्त दस्तयाब नहीं है। इसके अलावा मुल्क की मौजूदा मुआशी सूरत हाल का असर फौज पर भी है और ये हुकूमत वक्त का फैसला होगा कि वो इन हालात के पेश नज़र फौज को बुनियादी फ़राइज़ मनसबी की अंजाम दही तक महदूद रखती है या फिर सानवी फ़राइज़ यानी कि इलेक्शन ड्यूटी पर मामूर करती है। गवर्नर KPK ने आज सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से ऐवान सदर में मुलाकात के बाद खैबर पख्तूनख्वा में 28 मई को इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया। ताहम उनका कहना था कि हालात सबके सामने हैं, मर्दमशुमारी की टीमों पर हमला किया जा रहा है। आप सोचिए, दहशतगर्द मर्दमशुमारी के लिए नहीं छोड़ते तो इंतखाबी मुहिम कैसे चलेगी। लकी मरवत, बन्नू और दीगर इलाकों में सिक्योरिटी पर सवालात उठ रहे हैं। पहले एहतसाब और फिर इंतखाब का नारा जो आज मरियम साहिबा ने एक बार फिर लगाया है, उसके पेश नज़र ये तमाम तर डेवलपमेंट्स गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर जाती हैं। और नाज़रीन, सूरत में इमरान खान की मुमकिन गिरफ्तारी और मर्दमशुमारी के दौरान 2 अहलकारों की दहशतगर्दी के हमले में हलाकत, इन हालात में इंतखाब तारीख के सबसे नाकाबिल यकीन इंतखाब होंगे अगर हो जाएं तो। आपको बताते चलें, अहम तरीन खबर की तरफ मुतवज्जे करते हैं। ईरान सऊदी अरब डील, तकरीबन 1 सदी से जारी ईरान सऊदी अरब तनाज़े में एक अहम ब्रेक थ्रू हुआ है। दोनों ममालिक के दरमियान 1920 से शुरू होने वाली कशीदगी में गुज़िश्ता जुमे को उस वक्त एक अहम संगे मील अबूर कर लिया कि जब बीजिंग में होने वाले 5 रोज़ से जारी मुज़ाकरात के दौरान सऊदी अरब और ईरान ने सफारती ताल्लुकात बहाल करने और 2 माह के अंदर अंदर अपने सफारत खाने बहाल करने यानी कि दोबारा खोलने पर इत्तफाक कर लिया। दोनों ममालिक के दरमियान मुआहिदे के बाद खित्ते में कुछ अहम तब्दीलियां सामने आई हैं और मजीद तब्दीलियां आने वाले वक्त में भी सामने आएंगी, क्योंकि चीन इस वक्त खित्ते में एक अहम तरीन फरीक है कि जो अमरीका के असर रसूख पर न सिर्फ असरअंदाज हो रहा है बल्कि इस मुआहिदे के नतीजे में कई इलाकाई मुसल्लह तनाज़ात का खात्मा होगा। और मुआहिदे के महज 3 रोज बाद यमन जंग इख्तिताम को पहुंच चुकी है। ईरान ऑब्जर्वर के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर यमनी हुकाम के हवाले से बताया गया है कि यमन के खिलाफ सऊदी अरब की ज़ेरे क़यादत जंग खत्म हो चुकी है। बयान में मजीद कहा गया है कि इस हवाले से इंसानी मसाइल और हकूक की फराहमी पर एक मुआहिदा तय पा गया है और जंग बंदी में तोसी का ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। 2014 से यमन में जंग जारी है कि जिसमें यमन के 2 मुतहारिब अफ्रीकैन को एक जानिब यानी कि रियाज और दूसरी जानिब तेहरान की हमायत हासिल थी कि जिसके बाद सऊदी अरब ने बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा यमनी हुकूमत की हमायत करते हुए ईरान की हमायत याफ्ता हौसी मलेशिया के खिलाफ अस्करी तौर पर अरब इत्तेहाद तश्कील दिया था। अरब ममालिक और मगरबी दुनिया का यह मानना है कि ईरान हौसी मलेशिया को हथियार फराहम करता है और जो सरहद पार से हमलों के लिए इस्तेमाल किए जाते रहे हैं और खसूसन सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात को निशाना बनाते रहे हैं, जहां यमन जंग का अब खात्मा देखने को मिल रहा है। वहीं नाजरीन, सऊदी अरब और ईरान के दरमियान जोग्राफियाई सियासी तनाज़े के नतीजे में दोनों फरीक मशरिक़ वस्ता के साथ साथ तकरीबन तमाम इस्लामी दुनिया में बहुत से तनाज़ात और प्रॉक्सी जंगों में मुलव्विस रहे हैं। मशरिक़ वस्ता में अपनी बालादस्ती कायम करने के लिए सऊदी अरब और ईरान के दरमियान बराह रास्त तो कोई जंग नहीं हुई, लेकिन लेबनान, शाम, इराक, यमन, फलस्तीन हत्ता के पाकिस्तान में एक दूसरे के मुखालिफ धड़ों की हमायत देखने को मिली। हमेशा इस मुआहिदे के दीगर मुल्कों के साथ साथ पाकिस्तान पर भी गहरे असरात मुरत्तब होंगे कि जैसे पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन पर सऊदी अरब और मगरिब की तंकीद को कम करने में मदद मिलेगी। इसी तरह दोनों ममालिक के दरमियान हालात ठीक होने से पाकिस्तान में शिया सुन्नी कशीदगी में भी कमी मुतवक्के है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा।
क्योंकि अमेरिका ईरान के दरमियान ताल्लुकात कशीदा हैं और अमेरिका यकीनन पाकिस्तान पर इंक्रीजिंगली दबाव बढ़ाएगा, क्योंकि पाकिस्तान को IMF डील को अनलॉक करने में अमेरिका का अहम तरीन किरदार है। स्पीकिंग ऑफ IMF डील्स, IMF मिशन को पाकिस्तान से रवाना हुए 33 दिन गुजर चुके हैं और तकरीबन हर दूसरे दिन वज़ीर ख़जाना की जानिब से हमें ये बताया जाता है कि चंद दिन में ही IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा जाएगा, लेकिन अभी तक मुआहिदा नहीं हो पाया। और इन चंद दिनों यानी कि 4 हफ्तों के दौरान महंगाई की शरह में तकरीबन 8% इजाफा हो चुका है। शरह सूद बढ़ने के नतीजे में कारोबार ठप हो चुका है, जिसके बाद 200 से ज़ायद बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों की नुमाइंदा तंजीम ने बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट और दीगर मुतल्लिका वजारतों को भी उनके मुनाफे की वापसी में रुकावट समेत मुतअद्दिद मसाइल की निशानदही कर दी है और सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त भी लिख दिया है। मौक़िफ़ अपनाया गया है कि गुज़िश्ता 10 माह से अपने बैरून मुल्क मुकीम शेयर होल्डर्स को डिविडेंड्स नहीं भेज सक रहे, कि जिसकी वजह से मुल्क की साख को शदीद नुकसान हो रहा है। ख़त में मज़ीद कहा गया है कि पाकिस्तान में आज़ादाना गैर मुल्की सरमायाकारी की पॉलिसी है कि जो 100% मुनाफे की वापसी की इजाज़त देती है, लेकिन गुज़िश्ता 1 साल के दौरान वापस भेजी गई रकम में तकरीबन 79% कमी आई है। थिंग्स आर वेरी टफ इंडीड। इजाज़त दीजिए, गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।